كلام الله داوي نفوسنا لنحس في أعماقنا الإيمان. من فؤاد كالحجارة قسوة فإذا وعى القرآن حينا. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، نہ سست پڑو نہ کمزوری دکھاؤ اور نہ ہی رنج اور غم کو اپنے قریب آنے دو، اور تم سے ہمارا پختہ وعدہ ہے کہ تم ہی سب سے اونچے رہو گے بالآخر اگر تم واقعتاً مومن ثابت ہوئے۔ ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ، دیکھو مسلمانوں آج اگر تمہیں زخم لگا ہے تو وہ قوم جو تمہاری دشمن ہے مشرکین مکہ، انہیں بھی تو ایسا ہی چرکا لگ چکا ہے، لیکن دیکھو تم وہ دل برداشتہ نہیں ہوئے، وہ ایک سال کے اندر اندر اپنی قوت جمع کر کے، اپنی ہمت جمع کر کے، وسائل جمع کر کے آ گئے تم پر چڑھائی کر کے۔ لہٰذا تم کیوں سست پڑ رہے ہو؟ تم کیوں دل برداشتہ ہو رہے ہو؟ تم کیوں دل گرفتہ ہو رہے ہو؟ تم کیوں رنج و غم کے اندر مبتلا ہو رہے ہو؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اور یہ تو دن ہیں جنہیں ہم گردش میں رکھتے ہیں لوگوں کے مابین، یعنی اونچ نیچ تو ہماری یہ سنت ہے، ہمارا طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کے مابین یہ اونچ نیچ کرتے رہتے ہیں، گردش میں رکھتے ہیں معاملات کو، اس لیے کہ اسی سے آزمائش ہوتی ہے، اسی سے جانچ پرکھ ہوتی ہے کون کتنے پانی میں ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، ہر وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آ رہی ہے، ہر وقت آ رہی ہے، ہر وقت آ رہی ہے، تو ظاہر بات ہے کمپلیسنسی جو ہے وہ تمہیں ٹیک اوور کر لے گی، پھر اس کی جد و جہد، محنت، مشقت، ایثار، قربانی، یہ سارے جذبے کہاں سے آئیں گے؟ وہ تو یہ کہ عالم واقعہ میں جو عالم اسباب ہے اس کے اندر رہتے ہوئے جد و جہد کرو گے، اور کبھی چرکا بھی کھاؤ گے، کبھی زخم بھی کھاؤ گے، تبھی تو واقعتاً ثابت ہوگا کہ تم میں سے کون واقعی صاحب ایمان ہے۔ وما محمد الا رسول، اور محمد کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کے ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے، نوح سے لے کر محمد تک ایک روایت کے مطابق علی صاحب الصلاۃ والسلام 313 رسول آئے، 1.25 لاکھ نبی آئے۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے۔ افہم ماتا و قتلا، تو کیا اگر ان کا انتقال ہو جائے یا وہ قتل ہو جائے، یہاں پھر دیکھیے قتل کا لفظ قتل ہی آیا ہے، شہادت کا لفظ نہیں آیا۔ افہم ماتا و قتلا، کیا اگر وہ بالفرض ان کا انتقال ہو جائے، انتقال تو ہونا ہی ہونا ہے، یا قتل ہو جائے، لیکن یہ کہ یہاں تو اصولی بات کی جا رہی ہے۔ افہم ماتا و قتلا انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس لوٹ جاؤ گے کفر میں یا شرک میں یا اپنے آبائی دین میں؟ محمد کے انتقال کے ساتھ تمہارا تعلق ان کے لائے ہوئے دین سے بھی منقطع ہو جائے گا۔ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو کوئی بھی اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا قریب انشاءاللہ ان کو کہ جو شکر کرنے والے ہیں۔ شکر کیا ہے؟ اللہ نے محمد کے ذریعے صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ہدایت عطا فرما دی، اس کا شکر ادا کرو۔ محمد تو ذریعہ تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی ہدایت تم تک پہنچانا یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ لَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ، حضرت علی سے مخاطب ہو کر حضور نے فرمایا، اے علی تمہارے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اگر کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے تو وہ بھی تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہت زیادہ قیمتی شے ہوگی۔ تو محمد کے ذریعے تو نہ معلوم اللہ تعالیٰ نے کتنی مخلوق کو ہدایت دی ہے۔ احسان مانو، لیکن یہ کہ بہرحال جو شاکر بندے ہیں، جو شکر گزار ہیں، جو اس احسان کی قدر کرنے والے ہیں، اس کی قدر و قیمت سے واقف ہیں، اللہ انہیں بدلہ دے گا۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کسی جاندار کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مر جائے مگر اللہ کے اذن سے۔ موت حیات اللہ کے ہاتھ میں، اور یہ موت جو ہے کتاب مؤجلہ، لکھی ہوئی ہے معین وقت کے لیے۔ اجل معین وقت، مؤجل ہے، یہ تو طے ہے کب آئے گی، لہذا اس سے پہلے کسی کے مرنے کا امکان ہی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض حضرات کہتے ہیں کفا بالموت حافظہ، موت سے زیادہ حفاظت کرنے والی اور کوئی شے نہیں ہے۔ فرض کیجئے میری موت کا وقت جو ہے آج سے 2 سال بعد کا ہے، تو آج کوئی شخص مجھے ہلاک نہیں کر سکتا، اس سے بڑی حفاظت اور کیا ہوگی؟ کتنا ہی کوئی لاؤ لشکر ہو، کتنی ہی کوئی سازش ہو جائے، کتنا ہی کچھ ہو رہا ہو، کیسے ہلاک کرے گا مجھے؟
اس لیے کہ اب وہ وقت معین وہ تو جب آئے گا تبھی میرے لیے موت ہے، اس سے پہلے نہیں ہے۔ تو محافظ ہے، میری موت میری محافظ ہے، کفا بالموت حافظہ، حفاظت کر رہی ہے، اس لیے کہ ابھی وقت نہیں آیا اس کا، لہذا کوئی بھی مجھے گدن نہیں پہنچا سکتا۔ ہاں لا یضرکم الا اذی، کو تکلیف پہنچا دے، کوئی زخم لگا دے، کچھ اور کر دے، موت نہیں آئے گی، موت آئے گی اپنے وقت معین پر۔ وما کان لنفس، کسی بھی جاندار کے لیے یہ ممکن نہیں ہے ان تموتا، کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے اذن سے، کتابا مؤجلا، یہ ایک وقت معین لکھا ہوا طے شدہ۔ ومن یرد ثواب الدنیا نؤتہ منہا، اور جو کوئی دنیا ہی کا بدلہ چاہتا ہے، ارادہ رکھتا ہے دنیا ہی میں اپنے اعمال کا بدلہ مل جائے، محنت ایک تو یہ کہ بھاگ دوڑ ہے ہی دنیا کے حصول کے لیے، یا کوئی نیکی کا کام بھی کر رہے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ دنیا ہی میں اس کا اجر و ثواب اور اس کا نتیجہ بھی ضرور دیکھ لیں اپنی نگاہوں سے، یہ بھی اسی کے تابع ہو جائے گی بات۔ ومن یرید ثواب الدنیا نؤتہ منہا، ہم اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، دنیا کمانے کی کوشش کرو گے دنیا دے دیں گے، مال و دولت جو ہے وہ کچھ نہ کچھ تمہیں مل جائے گی۔ ومن یرید ثواب الآخرۃ نؤتہ منہا، البتہ جو کوئی آخرت کے ثواب کا طلبگار ہوگا اللہ اس میں سے اس کو عطا کرے گا۔ بس نجزی الشاکرین، دوبارہ پھر وہی آیا، اور یقیناً ہم بدلہ دیں گے اپنے احسان ماننے والوں اور احسان کی قدر کرنے والے لوگوں کا، شکر گزار لوگوں کا۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اے مسلمانوں جیسے محمد پہلے رسول نہیں ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، ایسے ہی اللہ کی راہ میں قتال جو ہے وہ بھی یہ کو پہلے مار کے نہیں ہو رہے، تاریخ انسانی میں کتنے ہی نبی ایسے گزرے ہیں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ، جن کے ساتھ ہو کر ربیون، ربانی لوگ، اللہ والے لوگ، اللہ والوں نے ان کے ساتھ ہو کر جنگیں کی ہیں، کفار سے جنگ کی ہے۔ آپ کو معلوم ہے جالوت کے مقابلے میں طالوت آیا ہے، بہرحال ساری جنگیں تو قرآن مجید میں ریکارڈڈ نہیں ہے، لیکن جنگیں تو بہت ہوئی ہیں۔ کَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، تو اے محمد کے ساتھیو صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، تم پہلے نہیں ہو اس میدان میں، تم سے پہلے بھی کتنے ہی نبی گزرے ہیں جن کے ساتھیوں نے ان کے ساتھ ہو کر دست و بازو بن کر قتال کیا اللہ کی راہ میں۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو اللہ کی راہ میں جو بھی ان پر مصیبتیں ٹوٹی، تکلیفیں آئیں، ان سے انہوں نے ہمت نہیں ہاری، ما وَهَنُوا وَمَا ضَعُفُوا، نہ ہی وہ کمزور ہوئے، وَمَا اسْتَكَانُوا، اور نہ ہی ان کے حوصلے پست ہوئے، جو بھی آیا آیا، جو مصیبت آئی جھیلی، پوری ثابت قدمی کے ساتھ، صبر کے ساتھ، استقلال کے ساتھ جمے رہے، ڈٹے رہے، قدم اکھڑے نہیں۔ فما وہانوا لما اصابہم فی سبیل اللہ، جو کچھ اللہ کی راہ میں ان پر بیتی اس پر نہ تو انہوں نے ہمت ہاری، وما ضعفوا، نہ انہوں نے کسی کمزوری کا، ضعف کا اظہار کیا، وما استکانوا، نہ حوصلہ کی پستی پیدا ہوئی۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، جو جمے رہے، ڈٹے رہے۔ ابھی اس کے امتحان اور بھی ہے، محمد کے ساتھیوں ابھی تو بڑی سے بڑی منزلیں تمہیں سر کرنی ہے۔ وما کان قولہم، اب یہ گویا کہ تلقین کی جا رہی ہے کہ تمہارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ ہمارے سابق انبیاء کے ساتھ ہو کر اللہ کی راہ میں جنگ کرنے والے، جہاد کرنے والے، ان کا کیا قول تھا؟ وہ جب بھی سامنے آتے تھے، جیسے کہ ہم پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے سورہ بقرہ میں جب طالوت اور جالوت کی جنگ کا ذکر آیا ہے، تو اہل ایمان نے کیا دعا کی تھی اس وقت، وہی یہاں پر گویا کہ قول نقل ہو رہا ہے۔ وما کان قولہم الا ان قالوا، ان کا تو کہنا اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے یہ کہا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے رب ہمارے بخش دے ہمیں جو بھی ہم سے کوتاہیاں ہو گئی ہیں۔ ذنب کا اصل مفہوم کوتاہی ہے، جو کسی کا اخلاقی تقاضا ہے وہ پورا نہیں کر پا رہا، یہ ذنب ہے۔ ظلم ہے کسی کا حق مار لینا، یہ ذنب ہے جو کوتاہی ہے، کسی کے حق کی ادائیگی میں کوتاہی۔ تو پروردگار جو بھی کوتاہیاں ہم سے ہو گئی ہوں، ہمارے جو گناہ ہیں انہیں بخش دے۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، اور اگر ہم نے کہیں کوئی تعدی کر دی ہو، کوئی حد اعتدال سے تجاوز کر دیا ہو، کہیں ہمارے قدم جو ہے زیادہ عدل و اعتدال سے جو ہے
منحرف ہو گئے ہوں تو اللہ اسے بھی بخش دے، کنڈون کر دے۔ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد فرما کافر لوگوں کے مقابلے میں۔ یہ دعا اجمالاً یہ دعا جو ہے سورہ بقرہ میں بھی آ چکی ہے، اور یہاں ذرا مزید شر و بست کے ساتھ آئی ہے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو، اپنے ایسے صابر بندوں کو دنیا کا بھی ثواب دیا، کامیابیاں عطا کی، وہ سربلند ہوئے، ان کی حکومتیں قائم ہوئی، حضرت طالوت کی حکومت قائم ہوئی، ان کے وارث بنے پھر حضرت داؤد علیہ السلام اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو وہ جو جنگ ہے جس کا تذکرہ سورہ بقرہ سے شروع ہو چکا ہے، اس کا نتیجہ کیا تھا؟ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، دنیا میں سربلندی، دنیا میں اقتدار، وحسن ثواب الآخرہ، اور اس سے بھی کہیں بڑھ کر نہایت حسین جو ہے بدلہ وہ آخرت کا ہوگا۔ وہ جو ہے اس کا تم تصور کر ہی نہیں سکتے۔ ما لا عین رات ولا اذن سمعت وما خطر علی قلب بشر، جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی انسان کے دل میں اس کا کبھی کوئی خیال تک وارد ہو سکا۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ واللہ یحب المحسنین، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے ایسے ہی خوبکار بندوں سے محبت کرتا ہے۔ احسان کے معنی جو اپنے دین کی انتہائی خوبصورت صورت کو اختیار کرے۔ دین کے اندر بھی درجے ہیں۔ ایک مارے باندھے کو دین کے حکم پر عمل پیرا ہو رہا ہے، انسان کر رہا ہے پورا، بہرحال امتثال امر تو ہو گیا، نماز پڑھ لی ہے، جیسی بھی ہے سستی کے ساتھ ہے اور دل لگا ہوا نہیں ہے، لیکن پڑھ لی ہے، نماز ادا ہو گئی، فرض ادا ہو گیا۔ ایک یہ کہ نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ، دل کے انشراح کے ساتھ انسان جو ہے اللہ کی عبادت کر رہا ہو، تو یہ محسنین ہوگا، یہ احسان صلاۃ ہوگا، نماز کا احسان، حسین نماز اس کی ہوگی۔ تو اسلام پورا کا پورا جب اس حسن کے مقام کو پہنچ جاتا ہے تو پھر وہ شخص کہلاتے ہیں اللہ کی نگاہ میں محسنین، اور یہ بلند ترین درجہ ہے اللہ کے بندوں کا، پہلے اسلام، پھر ایمان، اور پھر احسان۔ اقرأ أخيا ورتل القرآن۔ تعلیم